لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واقتفى بآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إلى آخر السورة. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں اور گوپال پور کے نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس علاقے میں دوسری مرتبہ حاضری کی سعادت میسر فرمائی، اور میں بہت شکر گزار ہوں مولانا اسجد رحمانی صاحب کا کہ ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس لائق سمجھا، اور مولانا ابصار صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں آنے کی دعوت دی. اور میرے پیچھے جو بینر لگا ہوا ہے، اتنے نام یاد رکھنا بھی بہت مشکل کام ہے. میں ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، چمکایا، اور اس میں دامے درمے قدمے سکون تعاون کیا. اور بہت شکر گزار ہیں ان احباب کا، ان علماء اکرام کا جو اسٹیج پر رونق بنے ہوئے ہیں. بہت سارے بزرگان دین موجود ہیں ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. رات بہت ہو گئی ہے، مجھ سے پہلے حضرت مفتی صاحب کا مفصل قرآن کے عنوان پر مدلل اور بڑا ہی پرمغز خطاب ہو چکا ہے. اس کے بعد شاید زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں خلاصے کے طور پہ کچھ تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ اجلاس جو سجائے جاتے ہیں اور پورے علاقے میں اجلاس کا ایک میلہ لگایا جاتا ہے. میں تو اس کے خلاف ہوں. میں صرف ان اجلاس میں ہی شرکت بھی کرتا ہوں اور جان مال سے اس کا تعاون بھی کرتا ہوں کہ جو اجلاس کسی نتیجے کے لیے سجائے جائے. جیسے آج ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، مسجد میں بہت دیر سے اشتہار میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مدرسے کا نام ملے، مکتب کا نام ملے، کوئی درسگاہ کا نام ملے. بس مجھے اتنا ملا، موقع نورانی مسجد. بہت دیر سے تلاش کر رہا تھا. تو واقعہ بینر نے یہ بتایا کہ مولانا قرآن کو پڑھانے کے لیے، دین کو سکھانے کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے
کسی مرکزی ادارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہر فرد کا گھر قرآن کی تعلیم گاہ بن سکتا ہے، ہر مسجد قرآن کی درسگاہ بن سکتی ہے، ہر فرد کا قلب اس کے نور کو اکٹھا کرنے کا ظرف بن سکتا ہے، ہر محلے کا کوئی بڑا گھر یا گھیر، کوئی بھی ایسی جگہ کا انتخاب کر کے قرآن کی تعلیم وہاں دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے بہت بڑا بکھیڑا کیا جائے، بہت بڑی زمین خریدی جائے، اس کے لیے بڑا کنسٹرکشن کیا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بینر نے واضح کیا۔ ماشاءاللہ مسجدیں موجود ہیں، ہر گاؤں کے ہر محلے کی مسجدیں موجود ہیں، اس میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، قرآن سکھایا جا سکتا ہے، قرآن کے حلقے لگائے جا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا تو نمونہ ہمارے سامنے، جو احباب گئے ہوں گے جزیرۃ العرب میں، ساری مسجدوں میں قرآن کے حلقے لگائے جاتے ہیں، اور جو گئے ہوں گے حج اور عمرے پر، مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں خاص طور سے شیخ محسن قاسم الصالحی جو ہے وہ اس کو چلاتے ہیں، اس کے نگراں ہیں، اور بڑی تعداد میں طلبہ وہاں حفظ کرتے ہیں اور حلقے لگائے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا ادارہ بنایا جائے تبھی بچوں کو قاعدہ پڑھایا جائے گا اور تبھی جو ہے مدرسہ ہو تو تبھی وہ حفظ کرایا جائے گا۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ گاؤں کے محلے کے بچے محلے میں پڑھ سکتے ہیں۔ محلے میں اگر کوئی مسجد نہیں ہے، دور ہے، تو کسی بیٹھک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، کسی ڈرائنگ روم کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، اور جو مسجد ہے کسی کے پاس میں، اس سے تو بہترین قرآن کے پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اور عزیزم زید سلمہ نے نمونہ دکھایا گوپال پور کے نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو بھی، اور ان لوگوں کو جن کے اندر قرآن کو سیکھنے کا، سکھانے کا، اپنی اولاد کو پڑھانے کا کوئی جذبہ ہے، جن کے اندر کوئی امنگ ہے کہ ان کے بچے بھی حافظ قرآن ہو جائیں۔ یہ جلسہ بہت اچھا ہے اس بات پر کہ ایک بچہ حافظ ہوا ہے، اس کے نتیجے کے طور پر یہ اعزاز اس کے سر پر رکھا جائے گا کہ آپ نے حفظ کیا ہے، آپ حاملین قرآن میں سے ہیں، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا، آپ نے قرآن کے تلاوت سے زبان کو تر کیا اور ذہن کو جو ہے نورانی کر دیا، اور پوری محفل اعزاز میں سجائی گئی۔ یہ بھی اعزاز کم ہے۔ چھوٹی سی شادی کے لیے کتنا بڑا اعزاز کیا جاتا ہے، اور ساتھ ویلکم لکھا جاتا ہے، گھوڑے اور باجا اور گاجا اور مانڈا، اور مہینوں سے اس کی تیاریاں، اور نہ جانے کون کون سی خرافات ہوتی ہیں، اور کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ ایک رات کی 2 گھنٹے کی شادی میں بے تحاشا خرچ کر دیا جاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں حفظ قرآن نہیں، بلکہ اگر بچے کا ناظرہ قرآن بھی پورا ہو رہا ہے تو اس کے اعزاز میں بھی محفل سجائی جائے، تاکہ لوگوں میں یہ حوصلہ بنے، لوگوں میں یہ امنگ پیدا ہو کہ یقیناً قرآن کتنی بڑی چیز ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ یہاں کے نوجوانوں نے ماشاءاللہ یہ اجلاس سجایا، اور کافی علماء نے یہاں پر اپنی باتیں رکھی۔ میں تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یاد رکھیے کہ جس دین حنیف کے ہم اور آپ سب ماننے والے ہیں، وہ دین بھی ابدی ہے، اور جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں وہ نبی بھی عالمی ہے۔ فرق کیا ہوا ہے؟ فرق یہ ہوا ہے، یہ سمجھا گیا ہے کہ قرآن صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور نبی صرف مسلمانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، جبکہ قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے، بالکل واضح، قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے جو تمہارے درمیان میں جو نبی بھیجے ہیں وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات پر
پوری انسانیت پر، تمام مومنین پر، تمام کے تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں پر یہ ہمارا احسان ہے کہ تمہارے درمیان ہی میں سے ہم نے ایک نبی بھیجا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی ہے تاکہ اس کتاب کی روشنی اور اس کی تعلیمات میں کی روشنی میں تمہارے نفوس کا تزکیہ کیا جائے، تمہارے نفوس کو سنوارا جائے۔ یہ بات الگ ہے کہ قرآن کریم سے کون لوگ ہدایت پائیں گے اور کون گمراہ ہو جائیں گے، اس کے لیے پورا نقشہ، اس کے لیے پورا بیورا، اس کے لیے پورا خاکہ قرآن نے تیار کر دیا ہے۔ پڑھیے، پڑھا تھا عزیزم سے سلمہ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ بالکل کہہ دیا گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کچھ مولوی، کچھ ملا، کچھ جماعتی دن کی باتیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، آج میلے کا دن ہے، آج شادی کا دن ہے، تھوڑا بہت چلتا ہے، یاد رکھیے وہ قرآن کی آیتوں کے منکر ہیں، وہ قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، تو کسی عالم کی بات پر کان نہ دھرے، اس پر عمل نہ کرے، اس کو نظر انداز کر دے، وہ قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ اسلامک لا، یہ جو دستور تم کو دیا گیا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں کیا جائے گا، جس چیز کو حرام کر دیا گیا وہ حرام، جس چیز کو حلال کر دیا گیا وہ حلال۔ فوراً تنبیہ نازل ہو جاتی تھی اوپر سے کہ ما حل حلالہ وما حرم حرامہ۔ نبی علیہ السلام کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال کریں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں۔ آپ نے فرمایا ما حل حلالہ وما حرم حرامہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس میں جس چیز کو حرام کیا محمد بھی اس کو حرام کرتے ہیں، اور جس چیز کو حلال کیا اس کو محمد بھی حلال کرتے ہیں۔ تو پھر بتائیے، ہماری شادیوں کے اندر لڑکا آتا ہے، دلہا آتا ہے، اس کی ساس اس کے لیے سونے کی انگوٹھی دیتی ہے، سونے کی زنجیر دیتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے سونا مردوں کے لیے پہننا ویسے ہی حرام ہے جیسے سنڈاس کا پانی حرام، جیسے کتے کا کھانا حرام، جیسے مردار کا کھانا حرام، جیسے انسان گوبر نہیں کھا سکتا ویسے ہی وہ سونا نہیں پہن سکتا۔ اگر کوئی یہ جھوٹ لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو مولوی فتوے بازی کرتے ہیں، تو یاد رکھو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس نے کتاب مقدس کا انکار کیا، وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ آج سارا نظام موجود ہے، اسلامک سارا ڈھانچہ موجود ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، داڑھی بھی موجود ہے، سب وضو بھی کرتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی بدحالی، بے چینی، اور اس کے بعد بھی معاشرے میں بیجا رسومات، اولاد کا نافرمان ہونا، اور کسی بھی خرافات سے ایک انچ ہٹنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ آگے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر آدمی قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتا، ہر آدمی قرآن سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے پورے قید و بند لگا دیے گئے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب سے پہلی شرط یہ لگائی کہ جو کتاب کا اقرار کرے گا اور اس کو حق اور سچ جانے گا اور یہ کہے گا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سب سے پہلے
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقی ہو. ہدی للمتقین، جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ والا ہوگا، جس کے دل میں، دماغ میں، تصور میں، جس کے اقوال میں، فعل میں، جس کی بزنس میں، تجارت میں، زراعت میں، جس کے گھر میں، باہر میں، جس کے ساتھ کے سناٹے اور تاریکی میں، جس کے اندر دن کی روشنی اور کہکشاؤں میں اللہ ہوگا، اللہ سے ڈرتا ہوگا، چاہے وہ رات کے سناٹے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، ہر وقت اللہ سے خوف کھاتا ہوگا، وہ اس کتاب مقدس سے ہدایت پائے گا. ہدی للمتقین، اس کو متقی بننا پڑے گا، اس کو اللہ والا بننا پڑے گا، اور صرف قول سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے، سر کے بالوں کی پھونگن سے لے کر اور پیر کے تلووں کی کھال تک پورے کے پورے اسلامی تشخص میں اس کو داخل ہونا پڑے گا، وہ اس سے ہدایت پائے گا. یہ تو قرآن کا اسلوب ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر بھی قرآن متقی، تقوی اور پرہیزگاری کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ اور سورہ ناس تک پھر قرآن کی یہ ترتیب ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ کس کس چیز سے تقوی داخل ہوگا. بس ایسے نہیں کہ کسی موضوع کو قرآن نے چھیڑا اور چھوڑ دیا، بلکہ اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی کہ متقی کے لیے کون کون سی علامتیں بالکل واضح ہوگی، جو بنیادی اور اساسی اور بیسکلی بنیادی جو چیزیں ہوں گی وہ یہ ہے: ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے متقی کی صفت یہ ہوگی کہ وہ غیب پر اس کا یقین بالکل مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، کتابوں پر، جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان پر، جو فرشتے ہیں ان پر، جو انبیاء بھیجے گئے ان پر، قبر کے حالات پر، جنت پر، جہنم پر، جو بھی چیز اللہ نے نازل کی ہے اور جو اوچھل ہے انسان کے دماغ سے، دل سے، انسان کی نگاہوں سے، صرف ہمیں تعلیمات کے ذریعے، نبوی تعلیمات کے ذریعے، قرآنی تعلیمات کے ذریعے جو چیزیں اسلام کی ہمیں بتائی گئی ان پر ہمارا یقین دل کے گہرائیوں سے، قول کے ساتھ اور عمل کے ساتھ ہونا، یہ متقی کی سب سے پہلی اور بنیادی صفت ہے. یؤمنون بالغیب. اور دوسری صفت کیا ہے کہ وہ یقین تو رکھتا ہے، چوکڑیوں میں کہتا تو ہے ہاں اللہ ایک ہے، ہاں اللہ کے بندے پیارے نبی ہیں، ہاں جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، قبر برحق ہے، لیکن آگے پھر اس کو پھر پوری اس کی کڑی کو کڑی سے ملا دیا قرآن نے اور کہا ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایسا نہیں بس دین کی چکنی اور چپڑی باتیں کر رہا ہے کہ دین کی چکنی اور چپڑی باتیں چوکڑیوں میں بیٹھ کے کر رہا ہے، نمازیں ضائع کر رہا ہے اور دین کے پورے تشخص کو ضائع کر رہا ہے، اور بس اسلام کا ایک خالی لفظ ہے، اس کا ایک خالی ڈبہ ہے، اس کے زبان پر منڈلا رہا ہے میں مسلم ہوں، میں مومن ہوں، میں مخلص ہوں، میں یقین رکھتا ہوں اللہ کی ذات اور صفات پر، اس کا نماز سے کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی اس کا نماز سے ضابطہ نہیں ہے، تو پھر وہ متقی نہیں ہو سکتا چاہے اس کا یقین کتنا بھی مضبوط ہو. یہ متقین کی صفات پیدر پہ بیان کی جا رہی ہے اور فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. نماز کا پڑھنا نہیں کہا گیا. وَأَقْرَأُوا الصَّلَاةَ وَإِتْمَامُوا الصَّلَاةِ، اس طرح کے الفاظ قرآن میں نہیں بولے گئے بلکہ کہا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. نماز کو زندگی کا نصب العین جو بنائے گا وہ متقی ہوگا. مطلب بیماری کی حالت میں ہو تو نماز، سفر میں ہو تو نماز، ٹرین پر ہو تو نماز، جہاز پر ہو تو نماز، ہاسپٹل میں ہو تو نماز، صحت میں ہو تو نماز، اور افاقے میں ہو تو نماز، بیماری میں ہو تو نماز، غریب ہے تو نماز، امیر ہے تو نماز، فقیر ہے تو نماز. نماز کو بھی چھوڑا جائے گا. یہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا یہ مطلب ہے. اور پھر یہ نہیں کہ صاحب نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور صاحب اللہ کی دعائی بھی جا رہی ہے، عقیدے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ جو مال کمایا جا رہا ہے صرف اس کو اپنی اولادوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یا جن لوگوں کے اس میں حق ہے صرف ان کو دیا جا رہا ہے، اس سے زکات ادا نہیں کی جا رہی ہے، اس سے بہن کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے، جو میراث میں، جو کھیت میں، جو گھر میں
جو بچی کا حصہ ہے، پھوپھی کا حصہ ہے، جن کا وہ لڑکیوں کا حصہ ہے وہ اسے نہیں دیا جا رہا ہے، پھر یہ شخص متقی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے نماز میں کتنی بھی سجدے رگڑتا رہے، پیشانی رگڑتا رہے، تسبیحاں کھوٹتا رہے، خوب پجامہ اوپر کرے اور خوب ٹخنوں سے اوپر پجامے رکھے اور خوب کرتے لمبے پہنے، اگر وہ اپنی بچیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی پھوپھیوں کا اپنی میراث میں سے حق نہیں دے رہا ہے، اپنے کھیت میں سے بچیوں کی میراث نہیں لگا رہا ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا، وہ قرآن سے فیضیاب نہیں ہو سکتا، وہ قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتا، وہ اسلامی تشخص کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ شادیوں کے نام پہ خرچ کرتا ہے، وہ فضولیابی میں خرچ کرتا ہے، وہ نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ الیکشن میں خرچ کرتا ہے، وہ گھر بنانے میں خرچ کرتا ہے، وہ گاڑی لانے میں اسراف سے کام لیتا ہے، اور وہ اپنی بچیوں کی شادیاں شہزادیوں کی طرح سجاتا ہے، لیکن ان کو میراث میں سے حصہ نہیں دیتا۔ پھر ایسے مالدار کا کوئی وجود نہیں، شریعت کی نگاہوں میں یہ مالدار دو کوئی کا نہیں۔ اگر شادیوں میں بے پناہ خرچ کیا جائے، شادیوں کی ساری رسمیں ادا کی جائیں، چاہے کتنے بھی مولویوں کو شادی میں بلا لو، کتنے بھی اللہ والوں کو بلا لو، وہ شادی صحیح نہیں جس کے اندر اس بچی کی میراث نہیں دی گئی، بلکہ قرآن نے تو بڑا سخت ایکشن لیا ہے ایسی شادیوں کے سلسلے میں، اور لوگوں کے دماغ کے پرخچے اڑا دیے۔ پوچھئے صاحب قرآن علماء سے، پوچھئے گا فرصت میں بیٹھ کر کہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کرتے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وہ فضول خرچی چاہے گاڑی میں ہو، کپڑوں میں ہو، گاڑی گھوڑے میں ہو، شادی میں ہو، مکان میں ہو، لباس میں ہو، چاہے وہ کسی بھی دینی امور میں ہی کیوں نہ ہو، اگر فضول خرچی ہو رہی ہے تو وہ شیطان کا بھائی۔ بتائیے معاشرے میں بے شمار نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 30 سال کی ہو گئی، 40 سال کی ہو گئی، مجھے معلوم ہے بعض گھرانوں میں 50-55 سال کی لڑکیاں بغیر شادی کے مر گئی، لیکن ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں، کھانا کھلانے کو پیسے نہیں، اور یہ جو دن میں ڈاکو آتے ہیں باراتیوں کی شکل میں، ان کا جہنم بھرنے کے لیے اناج کے دانے نہیں، چاول کے دانے نہیں، روٹی کے ٹکڑے نہیں، گوشت کی بوٹیاں نہیں۔ آپ جاتے ہیں ان شادیوں میں جن میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں، آپ اپنی بچیوں کو، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی پھوپھیوں کو چار دیواری میں پالتے ہو، اگر کوئی نظر اٹھا کے دیکھ لے تو آپ دست و گریباں ہو جاتے ہو، عدالتوں میں مقدمے قائم کر دیتے ہو کہ ہماری بچی کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن آپ کو شرم نہیں آتی ہے جس دن آپ اپنی بچیوں کو شادی کے دن چست لباس پہنا کر، سجا کر، بیوٹی پارلر میں تیار کر کے اور بہانہ کر کے لے جاتے میرج ہال میں، اور وہاں ننگا ناچ نچواتے کہ ان کے جسم کی کھال نظر آتی ہے، رنگتیں نظر آتی ہے، جسم کے اعضاء ایسے چست لباس ہوتے سارے واضح ہوتے ہیں، اور وہاں خالہ زاد بھائی، مامو زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، چچا زاد بھائی، اور یہ بھی نہیں تو ویٹر کون ہے؟ وہ ویٹر کون ہے؟ غیر محرم نہیں ہے، خالہ کرم کا غیر محرم نہیں ہے، مامو کرم کا غیر محرم نہیں ہے، وہ انہیں کھانا کھلاتے ہیں، پھر وہاں نمبر بڑھ جاتے ہیں، پھر کیا کیا حال ہوتا ہے، پھر آپ روتے پھرتے ہیں، پھر جاتے ہیں اماموں کے پاس، پھر جاتے ہیں علماء کے پاس، چینی پڑ دیجئے، تعویذ لکھ دیجئے، اب ڈال دیجئے گلے میں قرآن، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، فطرت مست ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حال کتنا خراب ہے۔ اور آپ جاتے ہیں ان شادیوں میں، کون سے اللہ والے ہیں
آپ کے قرآن نے کیسے اجازت کی آپ کو؟ اس شادی رچانے کی کیسے اجازت کی؟ اس میں جانے کی کیسے اجازت کی؟ آپ کیسے جاتے ہیں؟ آپ ہزاروں نماز پڑھ چکے ہیں، آپ ایک دن میں 60 ٹائم کی 8 ٹائم کی نمازیں پڑھیں، آپ رات بھر مصلی پہ اپنی پیشانیوں کو رگڑیں۔ اگر اتنی فضول خرچی کی شادیاں سجائیں یا سجانے والے کی شادی کو آباد کریں تو آپ دیندار نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن کا فرمان ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، جو لوگ فضول خرچی کی شادیاں سجاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور جو اس کی شادی میں جا کر کھانا کھاتے ہیں وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، وہ شیطان کے چاپلوس ہیں، وہ شیطان کی جوتیاں چاٹنے والے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی شادیوں کی بائیکاٹ کیا جائے اور شادیوں کو سادی بنائی جائے، اور جن گھروں میں نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہیں ہر چیز ان کے پاس موجود ہے لیکن شادیاں رنگینی سجانے کے لیے ان کے پاس اتنا مال موجود نہیں ہے، تو آپ ان کی شادیاں سجوائیں۔ آج حالات یہ ہے کہ ہم سارے کام کر رہے ہیں، موبائل ایک سے ایک مہنگا لا رہے ہیں، لیکن اپنی بچیوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دیتے، تو متقی نہیں ہو سکتے، قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لیکن ایک جگہ فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز برائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بے شرمی سے روکتی ہے، نماز فضول خرچی سے روکتی ہے، نماز نافرمانی سے روکتی ہے، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی بے حیائی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے، بے حمیتی بھی ہے، بد کرداری بھی ہے۔ کون سی نماز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا اسٹرکچر تو ہمارے پاس ہے لیکن نماز کی روحانیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ جیسے انسان کے اندر ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اگر انسان کی روح نکل جاتی ہے تو اس کا دل بھی ہوتا ہے، پھیپھڑے بھی ہوتے ہیں، گردے بھی ہوتے ہیں، سارا جسم کا ڈھانچہ ہوتا ہے، لیکن انسان مر جاتا ہے، اس کو نہلا دھلا کر نماز پڑھ کے قبر کے گڑھے میں اتار دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ انسان کی شخصیت کا وجود اس کی روح کے بغیر ناممکن ہے۔ یاد رکھو اسلام کے ہر شعبے میں ایک تو اسلام کا وہ نظام ہے جو بتایا گیا ہے جو ظاہری طور پر واضح ہے، جیسے وضو کا کرنا تو اس کو پانی سے کیا جائے گا یا تیمم استعمال کیا جائے گا یا مٹی استعمال کر کے تیمم کیا جائے گا۔ ایک نماز کی جو سجدہ گاہ ہے وہاں انسان نماز کی نقل و حرکت کرے گا تو آدمی کہے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک انسان جو حج کر رہا ہے اس کی نقل و حرکت دیکھ کر کہے گا یہ حج کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے چاہے وضو ہو، غسل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، حج ہو، اس کے ڈھانچے کے علاوہ ایک اس کے اندر روح ہے۔ ہماری نماز کی روح بیمار ہو گئی، ہماری نماز کی روح ختم ہو گئی۔ اگر نماز کی روح ختم نہ ہوتی تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پھر نماز کو ہم ضائع نہ کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، اس میں ٹاماٹول نہیں کیا جائے گا کہ سب حکمے میں 2 دم مار لیے جائیں اور بیڑی میں 2 دم مار لیے جائیں اور کھینی اور تمباکو کھا لیا جائے، ابھی تھوڑی دیر میں نماز پڑھ لیں گے، نہیں، نماز کی فکر کی جائے گی۔ فجر پڑھ لی گئی تو ظہر کا تقاضا، ظہر پڑھ لی گئی تو عصر کی فکر پیدا کی جائے گی۔ آج حال یہ ہے کہ ہماری نمازیں بے جان، ہمارے روزے بے جان، ہماری قرآن کی تلاوت بے جان، اسی لیے ہمارے گھر میں وہ ولی پیدا نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کے افراد اسی لیے اللہ کے وہ فرما بردار، وہ فرستادہ صفت انسان نہیں بن پا رہے کہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعائیں قبول ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج رونا اس بات کا نہیں ہے، آج رونا اس بات کا نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس کتنی دولت پیدا ہوگی، ان کے لیے کتنے کھیت کھلیان ہم مہیا کر دیں گے، ان کے لیے کتنے بڑے بڑے مکان بنا دیں گے۔ یاد رکھیے آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو مرتد ہونے سے کیسے بچائیں۔
کیسے بچائیں؟ آج آپ کو معلوم ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے مرتدی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، لادینیت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج آپ ان کے موبائل چلانے، لیپ ٹاپ چلانے، ٹویٹر چلانے، فیس بک چلانے، زوم چلانے، میٹنگ چلانے، میسنجر چلانے کو کی قابلیت سمجھ رہے ہیں؟ ان کے پاس بڑوں کا احترام نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں، والدین کا احترام نہیں۔ یہ احترام، یہ تمیز، یہ شعور، یہ سلیقہ کسی سبزی منڈی میں نہیں ملتا، کسی بازار میں نہیں دکھتا، کسی کھیت میں نہیں اگتا۔ یہ تو اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے تعلیم و تعلم میں سکھایا جاتا ہے۔ قاری صاحب نے پڑھی سورہ رحمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بالکل واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اے لوگوں تم ان قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو حقیر مت سمجھو، تم قرآن کے سیکھنے سکھانے والوں کو معمولی درجے کا مت سمجھو، تم ان اماموں کو، ان مؤذنوں کو گری ہوئی نگاہوں سے مت دیکھو۔ اگر تم ان گری ہوئی نگاہوں سے ان علماء کو، ان حفاظ کو دیکھو گے تو تمہاری نسلیں مرتد ہو جائے گی، تمہارا دین ختم ہو جائے گا، تمہارا ایمان سلب کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن، کون ہے رحمان؟ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ فرما رہے میں ہوں رحمان، علم القرآن، سب سے پہلا معلم، سب سے پہلے استاد، سب سے پہلے ٹیچر، سب سے پہلے پڑھانے والے خود باری تعالیٰ ہے۔ اللہ فرما رہے قرآن کا سب سے پہلا معلم میں ہوں، سب سے پہلے سکھانے والا میں ہوں۔ جو قرآن کو سکھاتے ہیں، جو قرآن کو پھیلاتے ہیں، جو قرآن کو سمجھاتے ہیں، جو قرآن کی تشریح کرتے ہیں، جو قرآن کے مفہوم کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، وہ اللہ کے کام کو انجام دے رہے ہیں، وہ اللہ کی مرضیات پر چلنے والے ہیں، اور ہم انہی سے بیر کرتے ہیں، ہم انہی پر اعتماد نہیں کرتے۔ اور میں جو سیکھنے سکھانے والوں سے، جو قرآن کے تعلیم و تعلم والوں سے محبت کرتے، اگر وہ حقیقی دل سے ان کا احترام کرتے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، ان کی نسلوں میں ولی پیدا ہوں گے، ان کی نسلوں میں عالم ربانی پیدا ہوں گے، ان کی نسلوں کے اندر مجاہد اعظم پیدا ہوں گے، ان کی نسلوں کے اندر اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، حاملین قرآن پیدا ہوں گے، ناشرین قرآن پیدا ہوں گے، مغنی قرآن پیدا ہوں گے، مقری قرآن پیدا ہوں گے، بہترین قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے پیدا ہوں گے، محدثین عظام پیدا ہوں گے، بہترین فقیہ پیدا ہوں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان علمہ البیان۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے انسان کو پیدا کیا گیا اور پھر ہم نے قرآن سکھایا، نہیں، یہ تاکید پیدا کرنا مقصود ہے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی تفہیم قرآن ہے، اس لیے پہلے علم القرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ تمہارا وجود، تمہاری شخصیت، تمہارا یہ جسم اگر قرآن کے بغیر اس دنیا میں ہے تو دو کوئی کا نہیں۔ تمہارا وجود اسی وقت مانا جائے گا جب اسلامی تشخص، اسلامی بیداری، اسلامی نظام، اسلامی کلچر اور اسلامک لا جو قرآن کی شکل میں تمہیں دیا گیا ہے، جب تک تم اسے نہیں اپناؤ گے ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ اور پھر وہ دن دور نہیں کہ باپ کو بیٹے کے لیے سرہانہ چھوڑنا پڑ جائے، باپ بیٹے کے لیے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے کیونکہ اس کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے۔ آج بہت سارے بوڑھے ابا ہمارے سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں دمے کی بیماری ہے، ہمیں کھانسی ہوتی ہے، صاحب ہمارا بلغم آتا ہے، ہمیں باہر کے بیٹھک روم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جس کو اس کی ماں نے 9 مہینے پیٹ میں پالا، جس کے لیے میں نے رات و دن نہیں دیکھی، میں ہمیشہ محنت کر کے کماتا رہا اور پڑھاتا رہا، میں اس سے کہتا ہوں ایک گلاس پانی دے دو، مجھے دوا کھانی ہے، تو وہ میرے اوپر چڑھ کے آتا ہے، کہتے ہر وقت جب میں گزرتا ہوں آپ پانی مانگتے۔
اور اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے کہ جب اس کے دوست احباب آتے ہیں تو اماں سے جا کے اندر کہتا ہے ابا کو کھانسی بہت آتی ہے، ابا کو بلغم بہت آتے ہیں، تو یہ لولی پاپ لے کے آیا ہوں، یہ فش لے کے آیا ہوں، یہ فرائی لے کے آیا ہوں، یہ چنگیزی لے کے آیا ہوں، دسترخوان بیٹھک میں لگوا دیجئے ڈرائنگ روم میں، اور ابا کو کہیے اماں کے اندر آ کے بیٹھ جائیں۔ ابا کی کھانسی برداشت نہیں۔ آپ نے انسان کا بچہ پالا یا کسی جنگل کا کوئی جانور پالا؟ یہ بات اس لیے پیدا ہوئی، یہ بات اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے انہیں اسلامی تعلیمات نہیں دی، ہم نے علماء پر اعتماد نہیں کیا، ہم نے قراء پر اعتماد نہیں کیا، اسلامی تشخص ان کو نہیں سمجھایا، اسلامی کلچر ان کو نہیں سمجھایا، ان کا تعلق، ان کا رابطہ اور ان کی دوستی ایسے لوگوں سے نہیں کرائی، ایسے لوگوں کی صحبت نہیں دلائی جو اللہ والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو رب والے ہیں۔ اور اگر ایسے لوگوں سے ان کی دوستی کرا دی جاتی ہے، ان کا تعلق قرآن سے جوڑ دیا جاتا ہے، اسلامی تشخص ان کے اندر پیدا کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ اس آیت کو گنگناتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ رب کے لیے ہے، میرے والد میرے سر کے تاج ہیں، میری والدہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات میں اپنے والدین کے پیر دبا رہے تھے، جب دیکھا انہوں نے ابا بھی سو گئے اور اماں بھی سو گئی، پھر انہوں نے اپنی والدہ کے تلووں میں جا کے ان کے تلوے دبانے شروع کیے، دیکھا کہ نیند کے خراٹے ہیں اور بالکل نیند کے آغوش میں چلے گئے، تو انہوں نے اپنی والدہ، اپنی زبان، اپنے ہونٹ کو لے گئے والدہ کے تلووں کے پاس اور جا کے چوما اور کہا ہے تم میری جنت ہو، تم میری جنت ہو۔ کون ہے ہم میں سے جو روزانہ اپنی والدہ کے پیر دباتا، اپنے والد کے پیر دباتا ہو؟ دوستوں کی غلامی کرتے، دوستوں کے لیے محفل سجائی جاتی ہے، دوستوں کے لیے لولی پاپ لایا جاتا ہے، دوستوں کے لیے کباب کی بھٹیاں لگائی جاتی ہیں، اور والدین کو اتنا نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں غلطی والدین کی بھی ہے، وہ یہ کہ اگر انہیں اسلامی تہذیب سکھائی جاتی، اسلامی تعلیمات دی جاتی، قرآن کی تعلیم دی جاتی، اور اسکول کے ساتھ اور کالج کے ساتھ انہیں کسی مدرسے، کسی مکتب، کسی مسجد کے نظام سے منسلک کر دیا جاتا، پھر ان کو پتا چلتا کہ والدین کے احترام پر، ان کی عزت پر، ان کی خدمت پر کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھانے کے لیے ہماتن کوشش کرنی پڑے گی۔ آج سب سے زیادہ تعداد اسکول میں جانے والوں کی ہے، مدرسوں میں اسکول میں جانے والوں کی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں اسکول میں جانے والے لوگوں سے کہ آپ اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجنا بالکل بند کر دیں، مدرسے میں بھیجیں، تو یہ ناممکن سی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ لہذا ہر گاؤں کے، ہر قصبے کے، ہر ضلع کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلامک اسکول قائم کریں، اسلامک اسکول قائم کریں، جس کے اندر نیو ٹیکنالوجی بھی سکھائی جائے، کمپیوٹر بھی سکھایا جائے، جس کے اندر کیمسٹری بھی سکھائی جائے، جس کے اندر سائنس بھی سکھایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں عقیدہ پڑھایا جائے، انہیں قرآن پڑھایا جائے۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور ان کی کلاسیں لگائی جائیں، 2 دن قرآن پڑھایا جائے گا، 2 دن ان کو عقیدہ پڑھایا جائے گا، 2 دن ان کو فقہ بھی پڑھائی جائے گی، اور ان کا یونیفارم بھی ایک معتدلانہ جو ہے چوئی لیا جائے، اس کو سیٹ کیا جائے، تاکہ اسکول سے بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ہٹا لیا گیا، اور وہ یہ بھی نہ سمجھے کہ مدرسے میں ایک دم داخل کر دیا گیا۔ یہ ضرورت ہے اس بات کی۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مولانا صاحب روشن خیال آ گئے، یہ کیا فلسفہ سمجھا کے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ابھی نہیں آئے گی تو کچھ دنوں کے بعد آ جائے گی اور سمجھ میں۔ ہمیں اپنے ہر گاؤں کے، ہر محلے کے، ہر بڑے گھر میں، ہر مسجد میں مکتب قائم کرنا فرض ہے۔ جب تک یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکتب رہیں گے، سورج نکلے گا۔ اگر یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکتب، یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا بند ہو جائے گا تو سورج کا نکلنا بھی بند ہو جائے گا، یہ بالکل مسلم حقیقت ہے۔ لیکن جو اسکول میں بڑی تعداد جانے والی ہے، ان کو اسلامی تشخص سکھانے کے لیے اسلامک اسکول کا قیام بھی فرض ہے۔
اور گرلز کا الگ کیا جائے اور بوائز کا الگ کیا جائے، تاکہ ایک جگہ مردانہ پڑھائی ہو، ایک مرتبہ ایک جگہ خواتین کی پڑھائی ہو، تاکہ ہماری بچیاں بھی جاہل نہ رہیں۔ ہمیں ضرورت ہے لیڈیز ڈاکٹرنیوں کی، ہمیں ضرورت ہے لیڈیز ماہرہ قراؤں کی، بہترین پڑھانے والیوں کی، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی تاکہ وہ کسی گھر میں جائیں، کسی خاندان میں جائیں تو اس خاندان میں اسلامی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے پورے گھر کو مینٹین کر سکے، پورے خاندان کو لے کے چل سکے۔ کوئی انگریزی پڑھنا چاہے تو اس کو انگریزی پڑھائے، کوئی قرآن پڑھنا چاہے تو ہماری بچی سے قرآن پڑھے، ہماری بچی حرفت مولا ہو، ہماری بچی صفائی بھی جانتی ہو، ستھرائی بھی جانتی ہو، علم بھی جانتی ہو، قرآن بھی جانتی ہو، انگریزی بھی جانتی ہو۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گاؤں کے اندر ایک گرلز اسکول اسلامک باقاعدہ پورے منظم پردے کے ساتھ اور پورے خواتین کے اسٹاف کے ساتھ منعقد کرنا، بنانا، یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، بہت اہم ضرورت ہے۔ اسلامک اسکول بڑی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اسکول میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کو آپ ایک دن میں سمجھا کے مہینوں سمجھا لیجیے، میں کہتا ہوں سالوں سمجھا لیجیے، آپ ان کو ایک دم مدد سے نہیں لا سکتے۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، آج کل سردی کی وجہ سے 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، 2 بجے آئیں، بچے لنچ کریں، لنچ کرنے کے بعد فوراً ان کی یونیفارم اتروا دیجئے اور انہیں کرتا پاجامہ پہنا دیجئے، اور فوراً 1 گھنٹے کے بعد 10 منٹ میں کھانا کھایا، فریش ہوئے اور آدھا گھنٹہ ان کو لٹائیے، اور 3 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک شفٹنگ کلاسیں لگوا دیجئے کہ صاحب 20 بچے 3 بجے سے 4 بجے تک، اور 4 بجے سے 5 بجے تک 20 بچے، 20 بچے 5 بجے سے 6 بجے تک، اس طریقے سے تعلیم کا نظم کیا جائے۔ ایک دن وہ قرآن پڑھیں گے، ایک دن وہ حدیث پڑھیں گے، ایک دن وہ عقیدہ پڑھیں گے، ایک دن وہ توحید پڑھیں گے، پورا ایک سلیبس تیار کیا جائے۔ اپنے علاقے کے جو نباز علماء ہیں، ماہر قراء ہیں، ماہر محدثین ہیں، اور وقت کے اور حالات کے تقاضوں کو جانتے ہیں، ان کے مشورے سے ایک نصاب مرتب کر لیا جائے۔ یہ وظیفہ جب چلے گا تو انشاءاللہ معاشرے میں ایک اچھا سدھار پیدا ہوگا، ایک بہترین سدھار پیدا ہوگا، اسلامی تشخص آئے گا، اسلامک نظام آئے گا۔ اور اگر 3 بجے سارے 100 کے 100 بچے مسجد میں آ گئے تو ایک امام کیا پڑھائے گا؟ مشکل پاس آتا۔ اسی لیے مسجدوں کے اندر جو مکتب چل رہے ہیں اور جہاں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسی لیے وہاں سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا ہے کہ فوراً بچے آئے اسکول سے اور وہ سارے کے سارے بچے مدرسے میں آ گئے، جب 4 بجے اذان ہوتی ہے 3 بجے بچے آئے، 100 بچوں کا ایک 60 منٹ میں کیسے سن لے گا ایک آدمی؟ سب نہیں سن سکتا۔ اب رہا امام کا مسئلہ، لیکن امام بھی بیچارہ 3 بجے سے لے کر 5,000 روپے کی تنخواہ میں 8 بجے تک کیوں پڑھائے گا اور کیسے پڑھائے گا؟ یہ تو پکڑ ہوگی مسجد کے ہر امام کے سلسلے میں، ہر مقتدی کی، ہر نمازی کی، ہر خزانچی کی، ہر صدر کی، کہ آپ نے اپنے امام کی جائز ضروریات کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ یہ پکڑ ہوگی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ آپ نے 50 لاکھ کی مسجد بنا دی، بہترین سارے انتظام کر دیے، جب آتا ہے تنخواہ کا تو صاحب متولی صاحب کی بھی جان نکل جاتی ہے، اور صاحب جو خزانچی کی بھی جان نکل جاتی ہے، اور دینے والوں کی بھی جان نکل جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے معمولی ایک گھر کا خرچ 1,000 روپے روز کا ہے، آپ حساب لگا لیجئے، 80 روپے کلو دودھ ہے، سارا آپ کیلکولیشن کر لیجئے، ایوریج نکل کے سال کا کپڑے، دوا، اور صاحب سفر کا خرچ، اور بجلی کا بل، اور صاحب عید کے کپڑے اور بقرعید کی قربانی، سب نکل کے 1,000 روپے پر ڈے کا معمولی درمیانہ خرچ ہوتا ہے۔ کیا ایک امام کسی مزدور اور مستری سے بھی کم ہے؟ ایک امام کسی مزدور اور مستری سے بھی کم ہے؟ مزدور کی آج کل 700 روپے اور مستری آج کل 1,000 روپے لے رہے ہیں۔ کہ ہمارا امام اس قرآن کا سمجھانے والا، ہمیں جانوروں کی زندگی سے نکال کر اسلام کی زندگی سکھانے والا، ہمارا رشتہ زمین پر بیٹھے ہوئے انسانوں کا آسمان پر بیٹھے ہوئے رب سے جوڑنے والے کی تنخواہ کسی مستری اور کسی مزدور سے بھی کم ہو سکتی ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ لیکن ابھی کوئی جھگڑا ہو جائے،
ابھی کوئی مسئلہ ہو جائے، ابھی سب فون آ جائے کسی پولیس والے کا، لاکھوں روپے دے دیں گے۔ ہر گاؤں کا یہ حال ہے کہ گاؤں اختلاف کا شکار بن گیا ہے، گاؤں پارٹی بازی کا شکار بن گیا ہے، گاؤں چودراہٹ کا شکار بن گیا ہے۔ یاد رکھو، سنو اللہ کی اس آیت کو اور پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے وہ لوگوں جو دنیا میں بس رہے ہو، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، تمہاری ماں حوا ہے، تم سب ایک ہی پشت سے پیدا کیے گئے ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى، اور ہم نے اسی میں سے ایک دوسرے کا ہر چیز کا جوڑا بنا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں برادریوں میں، قوموں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تمہارا تعارف حاصل ہو سکے، تاکہ تمہارا انٹروڈکشن کیا جا سکے۔ یہ برادریاں، یہ چودراہٹیں اور یہ قومیں کسی تفخر کے لیے نہیں ہے، یہ اونچی برادری کا ہے، یہ نیچی برادری کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اونچا نیچا، اللہ کے نزدیک بڑھتر کمتر وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ چاہے کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی برادری کا رہنے والا ہو، کوئی قوم کا چودھری ہو یا قوم کا رکشہ چلانے والا ہو، اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ اور اگر نہیں ڈرتا، اللہ سے پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا، اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ کون ہے وہ وقت دجال؟ کون ہے وہ شاطر دماغ جس نے انسانیت کو قوموں میں بانٹ دیا؟ کون ہے وہ وقت کا کینسر پھیلانے والا ناسوری قسم کا انسان جس نے پورے گاؤں کو، پورے ضلع کو اور پورے خاندانوں میں ٹکڑے پیدا کر دیے ہیں؟ ایسا شخص ملعون ہے جس نے برادری کے نام پر مسجدوں کو بانٹ دیا، یہ فلاں برادری کی مسجد، یہ فلاں برادری کا مدرسہ، یہ فلاں برادری کا محلہ، اور بالائے ستم یہ کہ مرنے کے بعد قبرستان بانٹ دیا گیا، یہ فلاں برادری کا قبرستان، یہ فلاں برادری کا قبرستان۔ یاد رکھو، یہ وقت کا کینسر ہے، وقت کا ناسور ہے، یہ وقت کا عذاب ہے جو لوگ برادریوں میں بٹ گئے۔ اے لوگوں یاد رکھو، تمہارا رب ایک، تمہارا قرآن ایک، تمہارا نبی ایک، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، مدرسوں کو بانٹتے ہیں، مسجدوں کو بانٹتے ہیں، قوموں کو بانٹتے ہیں، خاندانوں کو بانٹتے ہیں، یاد رکھو ان شخصوں پر، ان تنظیموں پر، ان خاندانوں پر، ان نوجوانوں پر اللہ کی لعنت، نبی کی لعنت، قرآن کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین میں بسنے والے ہر فرد بشر مومن کی لعنت۔ ایسا شخص ملعون ہے، ایسا شخص وقت کا ظالم ہے، ایسا شخص اللہ کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے، اس کی اس دنیا میں رہنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے وقت کو، ایسے شخص کو چاہیے کہ زمین پھٹے اور اس میں پھنس جائے۔ جس نے انسانیت کو قوموں میں بانٹ دیا، مدرسوں کو قوموں میں بانٹ دیا، مسجدوں کو قوموں میں بانٹ دیا، وہ ملعون ہے، ملعون۔ ایسے شخص کی اس دنیا میں کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھنا، اگر کوئی یہ کام کرتا ہے وہ خود بھی تباہ ہو جائے گا، اس کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی اس آیت کو تلاوت کی جائے اور ہر فرد بشر کے گلے میں لٹکا دی جائے، ہر محلے میں لٹکا دی جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگوں، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے نظام کو، اتحاد کو، محبت کو، بھائی چارے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فرقوں میں مت بٹو، ٹولیوں میں مت بٹو، تنظیموں میں مت بٹو۔ یاد رکھو، اگر تم ایسا کرو گے، متحد ہو جاؤ گے، تو پڑھو اللہ کا فرمان،
تنصرون ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگوں، دو ایک دوسرے کو بشارت، اے نبی جی خوشخبری سنا دیجئے کہ تم کامیاب ہو، تم کامران ہو، کامیابی تمہارے قدم چنے گی۔ مت ڈرو، مت گھبراؤ، ہوائیں کتنی بھی مخالف ہو، نظام کتنا بھی مخالف ہو، اسلام کو مٹانے کی کتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہو، اگر تم متحد ہو تمہارا کوئی بال نہیں ہلا سکتا ہے، بس بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، اتحاد کامل، اخلاص کامل تمہارے اندر موجود ہو۔ پھر یاد رکھو، تنظیمیں ہو یا جماعتیں ہو، کوئی تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اس لیے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تمام انسانوں کو اور جناتوں کو تفریق کے لیے نہیں، ایک دوسرے میں بانٹنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایسا کام کرو گے، لوگوں کو تنظیموں میں نہیں بانٹو گے، خرافاتوں میں نہیں بانٹو گے، مسجد والے کو مسجد سے جوڑ دو گے، مدرسے والوں کو مدرسے والوں سے جوڑو گے اور تفریق کو ختم کرو گے، یہی تو انبیاء کا کام ہے، یہی تو صلحاء کا کام ہے، اسی لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا کیا گیا ہے، اسی لیے دنیا کو تمہارے لیے سجایا گیا ہے۔ یہ دنیا اور اس کا پورا کارخانہ ہر مومن کی خدمت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اتحاد کا پیمانہ اٹھاتے ہیں، اتحاد کا دامن پکڑتے ہیں، اتحاد کو اپنے سر پر لے کر پوری امت میں گھومتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت اور کوشش کرتے ہیں ہم انہیں آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جو ہمارے دین کی مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، جان سے، مال سے، دعا سے، فکر سے، اولاد سے، سوچ سے، پھر ہم ان کے قدموں کو جمع دیتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے نظام کو، اتحاد کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ سے مدد کا مطلب اللہ کی مدد، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے نہیں، اللہ کی مدد یہی ہے کہ تم دین کی مدد کرو، تو دین پر جم جاؤ، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے جہنم کی آگ کہاں سے سلگائی جائے گی؟ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے۔ لہذا اپنی اولاد کو گلدستہ بنائیے، لہذا اپنی اولاد کو فرقوں میں بٹنے مت دیجیے۔ جن چوکڑیوں میں بیٹھ کر تفرقوں کی باتیں ہوتی ہوں، فتنہ پروری کی باتیں ہوتی ہوں، یہ سمجھ لو وہ چوکڑی نہیں، وہ شیطانوں کے اڈے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اسلام میں ایک مسجد بنائی گئی تھی، مسجد زرار، اس کو توڑا دیا گیا اس لیے کہ وہ مسجد خلفشار، انتشار اور لوگوں کو قوموں میں بانٹنے اور اونچ نیچ کے لیے پیدا کر دی گئی تھی۔ مسجد کو توڑوانے کا حکم دے دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمیں خود بھی اپنے آپ کو جمع کے رکھنا ہے اور جمنے کی ہمیں دعوت دینی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اپنے دین کے لیے، دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔